السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کرنل اشفاق حسین، اور آج کی کتاب جو گزشتہ 2-3 پروگراموں سے ہمارے ساتھ ہے وہی آج کی کتاب بھی ہے، وہ ہے پاکستان کرونالوجی۔ اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں، 1947 سے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کا بیک گراؤنڈ دیا گیا۔ آج یہ اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے، اور کرنل صاحب کہاں سے شروع کریں گے جی گفتگو آج سر 1964 سے ہم بات شروع کریں گے جی، اور چونکہ کچھ ہمارے جو سامعین ہیں وہ مجھے ملے بھی ہیں اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ وہ بڑی دلچسپ معلومات دیتے ہیں، ٹھیک، تو بجٹ کے معاملے میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں وہ بڑا واقعی دلچسپ تو ہے جی۔ 1964 کے بھی میں یہ بجٹ کی بات اس سے بات شروع کرتے ہیں جی کہ یہ 1964 اور 1965 کا جو بجٹ ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ جی، اس وقت فنانس منسٹر تھے محمد شعیب، ٹھیک، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ٹوٹل ریونیو جو ہیں وہ 2973.7 ملین ہوں گی، ٹھیک، اور ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ 2785.6 ملین ہوں گی، لیونگ اے سرپلس آف 188.1 ملین۔ ٹھیک، یعنی یہ جو ہے نا یہ بھی مطلب ہے کہ سرپلس بجٹ تھا، اس میں ڈیفیسٹ نہیں کوئی شو کیا گیا تھا، ٹھیک، اور نئے ٹیکس جو ہیں وہ کوئی نہیں لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر 1964 کی اہم بات جو ہے وہ جو انہوں نے ایک صدر ایوب نے ایک سسٹم بنایا تھا، بی ڈی سسٹم، جی، اس کے تحت صدارتی انتخابات تھے۔ تو 19 اگست کو صدر ایوب نے اعلان، بلکہ صدر ایوب نے کیا، اس وقت کے ان کی جو مسلم پارٹی تھی انہوں نے آلریڈی صدر ایوب کو اپنا نیکسٹ الیکشن کے لیے جو ہے نا وہ اپنا نامینیٹ کیا ایز اے کینڈیڈیٹ، ٹھیک، اور جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی تھی انہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کو جو ہے نا وہ جی، اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ ٹھیک، اچھا، وہ آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کے حالات کی بات ہم بڑی تفصیل سے اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، تو ان صدارتی انتخابات میں بھی یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت جو ہے جی، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی، ٹھیک، اور ڈھاکہ میں 36 میل لمبا ایک جلوس نکالا گیا تھا، ٹھیک، اور اس سے فاطمہ جناح کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ شاہ سے بڑھ کے جو شاہ کے وفادار تھے انہوں نے جھولو پھیرا، اور ان انتخابات میں جو کہ 80,000 بی ڈی ممبرز نے صدارتی انتخاب میں حصہ لینا تھا، انہوں نے اکثریت سے یہ کہا کہ جی 49,647 ووٹ جو ہیں وہ لے کر اپنا ایوب خان صاحب جو ہے نا وہ صدر منتخب ہو گئے، اور فاطمہ جناح کو دکھایا گیا کہ جی انہوں نے ٹوٹل جو ہیں وہ 28,343 ووٹ حاصل کیے۔ ٹھیک، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا مشرقی پاکستان میں یہ بدلی پھیل گئی کہ ہماری جو ہے نا وہ کبھی بات جو ہے نا وہ سنی نہیں جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد سر یہ 1965 کا ذکر آتا ہے، جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ 1965 میں ایک تو مشہور جنگ ہوئی تھی، جی، جی، 65 کی، لیکن وہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ رن آف کچھ میں جو ہے نا کچھ جھڑپیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر پاکستانی فوج نے مطلب ہے کہ فتح حاصل کی تھی۔ تو بھارتی پرائم منسٹر جو تھے وزیر اعظم لال بہادر شاستری، انہوں نے اپنی لوک سبھا میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے ابھی یہ ہم نے سیز فائر جو ہے نا اس کو تو قبول کر لیا ہے، لیکن آئندہ ہم اپنی مرضی کا کوئی محاذ کھولیں گے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پاکستانی فوج کے علاوہ بھی جو آزاد کشمیر کے رضاکار تھے انہوں نے اخنور کی طرف سے جو ہے نا وہ پیش قدمی شروع کی بھارتی مقبوضہ کشمیر کی طرف، اور انہیں کافی کامیابیاں ملیں، اور یہ جو چھم اور جوڑیاں کا علاقہ جو کہ آج کل پاکستان میں شامل ہے، جی، آزاد کشمیر کی آپ بات کریں کہ آزاد کشمیر کے حصے میں شامل ہے، وہ اس کو 65 ہی میں انہوں نے سیکیور کیا تھا۔ ٹھیک، اور یہ پھر اس کی وجہ سے تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں، تو انہوں نے پھر مغربی پاکستان میں لاہور کے محاذ پر حملہ کر دیا تھا، اور 6 ستمبر کو لاہور میں اور پھر اس سے دوسرے دن سیالکوٹ میں کافی سارے محاذ جو ہے نا وہ اکٹھے جو ہے نا کراچی میں، اور جی ہاں۔ لیکن اس 65 کی وار کی ایک اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی قوم کا اتحاد
ہاں وہ تو دید نہیں تھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اچھا کیا وجہ کیا تھی جی؟ ویسے چلیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ تھی نا کہ جب بھی کسی قوم کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو ایک تو یہ فطری چیز ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، تو اس کی لیکن پاکستانی پوری قوم کو متحد کرنے کی ایک اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی حزب مخالف کی جتنی پارٹیاں تھیں ان تمام تر اپنے اختلافات بھلا کر وہ سب کے جب جو ہے نا وہ صدر ایوب کے پاس گئے، اور یہ غالباً کس طرح کی 6 ستمبر ہی کی بات ہے جی کہ 6 ستمبر والے دن ہی جو ہے نا وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ صدر ایوب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا جی اس جنگ کے معاملے میں ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم نے سارے اپنے اختلافات بھلا دیے اور بس اب ہم یہ جنگ ہی لڑیں گے۔ تو چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد تھیں اس لیے یہ ایک زبردست قسم کا اتحاد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ اچھا خطرے میں یا ڈیزاسٹر میں ہماری قوم کی ویسے یہ خوبی ہے، واحد شاید خوبی ہے یہ کہ اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن مطلب ہم زلزلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جنگ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی اور طوفان آ گیا، سیلاب آ یہ گیا، فطری بات ہے۔ دیکھیں جانور پہ بھی جب آپ حملہ کرتے ہیں نا تو اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اسی طرح سے جب قوم جو ہے نا وہ بھی اس کو کوئی خطرہ پیش ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جی جس پہ جس آج کل جو ہے دہشت گردی ہے، ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہا ہے، اور مسائل ہو جاتے ہیں، ملک جو ہے دن بدن پیچھے معاشی ترقی میں جا رہا ہے، یہ وہ خطرات ہیں شاید جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ نہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں اصل میں ہمیں شاید یہ بات کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن یہ ہے ایک حقیقت جی کہ یہ قوم کو متحد کرنے کا کام جو ہے نا یہ رہنماؤں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے رہنما ہی چونکہ آپس میں شائستگی سے گفتگو نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک، تو وہی کلچر جو ہے نا وہ عام آدمی میں بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال اسی طرح واپس آتے ہیں کہ جب جنگ چھڑی جی تو اس کے بعد الحمدللہ کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اگرچہ بھارتی فوج سے بہت چھوٹی تھی لیکن مغربی پاکستان میں جگہ جگہ جو ہے نا انہوں نے آگے بڑھ کے بھارتی علاقوں پہ قبضہ کیا۔ 11 ستمبر کو انہوں نے کھیم کرن پہ قبضہ کیا قصور سیکٹر میں، اور اسی طرح سے جودھ پور میرپور خاص کی طرف سے مونا باؤ کے اوپر قبضہ کیا، اور اس طرح سے مطلب ہے کہ بہت سارے علاقے جو تھے وہ آگے بڑھ گئے تھے، اور 23 ستمبر کو اس کے اندر مطلب سیز فائر ہو گئی تھی۔ 17 دن رہی یہ 17 دن یہ جنگ جو ہے یہ رہی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب اس کا ٹوٹل بعد میں کیا گیا تو پتہ چلا کہ جی پاکستان نے انڈیا کے 1600 مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے مقابلے میں بھارتی فوج جو کہ بڑی تھی اس نے صرف 450 اسکوائر مربع میل کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد 1900 اچھا یہ جو جنگ جو ہے اس کا 17 دن کے بعد ہی فوراً کہا جی اس کو بند کریں جی، یہ اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستانی ہوتے ہیں تو ہمارا انڈیا جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے کہ جی اسے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ تاشقند کا جو ہے وہ آتا ہے اعلان تاشقند، جی ہاں کہ دونوں کو غالباً یہ اس وقت روس جو ہے یہ روس کا جو علاقہ تھا نا ازبکستان اب تو ایک الگ ریاست ہے۔ امریکہ نے کیوں نہیں مداخلت کی، کہا یہ ادھر چلتے ہیں چل کے تاشقند میں ملتے ہیں، یہ نہیں کہا نیو یارک واشنگٹن میں آ کے نہیں، وہ اصل میں بس یہ تھا کہ وہ اس وقت جو ہے مطلب ہے کہ چائنا اور امریکہ کا اصل میں درمیان میں نا ایک بڑی سرد جنگ سی چل رہی تھی۔ دوست بھی تھا جی، روس جو ہے وہ انڈیا کا دوست بھی تھا، لیکن چونکہ چائنا اور امریکہ کے اندر ایک سرد جنگ چل رہی تھی اس لیے چائنا نے مورل سپورٹ تو دی پاکستان کو، لیکن بس ان کو یہ چونکہ خدشہ تھا 65 میں بھی اور 71 میں بھی، تو اس لیے وہ کوئی کھل کے ہمیں کوئی ملٹری ایڈ نہیں دے سکے، تو اس لیے یہ ذرا ریزرویشن تھی ان کی، تو روس کے صدر نے ان دونوں کو دعوت دی اور اپنے تاشقند میں ان کو بلا لیا، جو اس وقت ازبکستان جو ہے وہ USSR کا حصہ تھی، اب تو وہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہے لیکن اس وقت تو روس کی ایک ریاست تھی۔ تو یہ 4 جنوری کو یہ دونوں لیڈر جو ہیں بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب یہ اس میں ملے، اور 10 جنوری تک 5-6 دن تک جو ہے نا یہ مذاکرات ہوتے رہے، اور پھر یہ اعلان تاشقند ہوا جس کے مطابق جو ہے نا یہ طے ہوا کہ آئندہ سارے اپنے آپ جتنے اختلافی نکات ہیں ان کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ تو یہ جو نکات مینلی جس پر ہم نے طے کیا کہ ٹھیک ہے تو جنگ بند کر دیتے ہیں،
اور پھر ہم ان چیزوں کی کوئی تفصیل ہے نکات؟ ہاں اس کی تفصیل یہی تھی کہ جی جتنا بھی مطلب ہے کہ علاقے ہیں وہ واپس دیے جائیں گے، اور اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ جی مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی جو فوجیں ہیں وہ واپس انہی جگہوں پہ چلی جائیں گی جہاں پہ جنگ سے پہلے تھیں. لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں جو بیسک ریزن تھی اس جنگ کی، کشمیر، اس کا ذکر اس میں کوئی نہیں تھا. اور اسی چیز کو بعد میں ایکسپلائٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ میں بتاؤں گا تاشقند میں کیا ہوا، کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ کے طور پر وہاں موجود تھے اور شاستری جی انہی میں ہارٹ اٹیک کا وہیں پہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ برداشت نہیں کر سکے چونکہ ان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا کہ جی آپ کمال ہے کہ مطلب 1600 مربع میل کا علاقہ جو ہے نا وہ آپ دے رہے ہو اور ان کا صرف 450 مربع میل علاقہ واپس کرنا پڑے گا. تو ان کے اوپر بھی پریشر تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو دبا لیا جائے. تو صدر ایوب جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑا جارحانہ عزائم رکھتے تھے کہ نہیں جی کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر روس کی قیادت نے اس میں انٹرفیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یار یہ اختلافی موضوع ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے، اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ دونوں کا نہ فائدہ نہ نقصان، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی. لیکن اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بعد میں اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا اور لال بہادر شاستری جو ہے نا ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا تھا. ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ واپس بھارت میں آئی تھی. جی اچھا، یہ جو ایکسپلائٹیشن تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایوب خان کے خلاف، جی ہوئی تو اسی سے شروع ہوئی. ہاں جی ہاں، بعد میں کچھ اور چیزیں بھی اس میں ملتی ہیں جنہوں نے جس کے نتیجے میں جو ہے اقتدار انہوں نے صدر جائجہ کے حوالے کر دیا. جی میں اس طرف ابھی بعد میں آؤں گا. صرف ایک بات کہوں گا کہ 1966 میں ایک جو اہم بات تھی جی ٹھیک، وہ یہ تھی کہ شیخ مجیب نے اپنے 6 نکات جو ہیں وہ 1966 کو 12 فروری کو انہوں نے پیش کیے تھے. اور یہ کراچی میں ایک اجتماع تھا جی، وہ انہوں نے وہاں پر 12 فروری کو خطاب کرتے ہوئے وہ اپنے 6 نکات پیش کیے. اور اس میں ایک یہ تھا کہ جو لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی اس کی روشنی میں ایک وفاقی یونٹ ہونا چاہیے اور وفاق کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے معاملات ہونے چاہیے، باقی سارے جو ہیں وہ صوبائی معاملات صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے جائیں. اور دونوں ملکوں کی کرنسی بھی الگ ہونا چاہیے. اور میں بھی کہ ایک کرنسی کی جا سکتی ہے، یہ نیگوشیبل پوائنٹ انہوں نے رکھا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام صوبوں کا یہ کیا جائے کہ جو صوبہ جتنی کمائی کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق اس کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی تو کوئی غلط بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مانی جا سکتی تھی. اور تقریباً 5.5 پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کافی سیاسی لیڈر کرنسی والا مسئلہ تھا، وہ بھی نیگوشیبل نہیں، وہ اس نے کہا تھا کہ اگر مطلب چاہیں تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم بات ہے جو کہ بعد میں پھر ہم اس کا مزید ذکر کریں گے کہ شیخ مجیب اس پر اصرار کرتے رہے اور مغربی پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ اس سے انکار کرتے رہے اور اس اقرار اور اس انکار میں جو ہے نا وہ پاکستان دو لخت ہو گیا. تو بہرحال 1966 کے پھر یہ کہ 18 جون کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے وہ رخصت پر چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ جا رہا ہوں. اچھا جی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ تو وہ ایسے ہی تھا. 1967 میں پھر چونکہ بجٹ کا ذکر آ گیا اس لیے کر لیتے ہیں. 8 جون کو اس کا ایک بجٹ پیش کرتے ہیں. مسٹر اوکیلی تھے اس وقت فنانس منسٹر. 67-68 کا انہوں نے ایک سرپلس بجٹ پیش کیا جس میں 5.5 ملین روپیز، جو نامنل رقم ہے آج کے لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن پھر بھی تھا سرپلس. اخراجات زیادہ تھے، مسائل زیادہ تھے. 1947 سے لے کر 68 تک ہم آ گئے ہیں جی جی. اور بجٹ جو ہے وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. جنگ کے باوجود جنگ کے اندر جو ہے نا اکانومی بہت پیچھے چلی جاتی ہے، کمال کی معیشت کا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایون جب بھٹو صاحب نے یعنی وزارت بنائی ہے اپنے، جب جو بعد میں ہم اس کا ذکر کریں گے، اس وقت بھی ٹوٹل فضا کی تعداد 9 تھی. آج کل جو 80-90 ہوتے ہیں اپنے جو بڑھائے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ بجٹ پہ بوجھ پڑتا ہے، عوام پہ بوجھ پڑتا ہے. جی ہاں جی ٹھیک. تو 68 میں پھر یہ ہوتا ہے جی کہ 1968 میں کہ 28 آدمی جو ہے نا وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں جس میں شیخ مجیب بھی ہیں.
اور ان کے اوپر کہتے ہیں کہ جی اگرتلہ میں بیٹھ کے، جو کہ مشرق پاکستان کی ایک جگہ کا نام تھا اگرتلہ سازش مشہور، اگرتلہ سازش ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا یہ سازش کر رہے تھے، اس لیے 28 آدمی جو ہے نا وہ گرفتار کر لیے گئے، جس میں کچھ 2 CSP افسران بھی تھے، شیخ مجیب بھی تھے اور بہت سارے افراد تھے۔ اور پھر 19 جون کو ڈھاکہ میں ان کے خلاف ایک عدالت میں اس کا باقاعدہ مقدمہ جو ہے نا وہ شروع ہوا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ایوب خان کے خلاف ایک زبردست قسم کی احتجاجی مہم کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ پھر ایوب خان سے جو ہے نا وہ ان کے قابو میں نہیں رہتی۔ تو 5 فروری کو انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دی کہ جنہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، کہ وہ جو ہے نا وہ آئیں مل کے بیٹھیں اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اس وقت نوابزادہ نصر اللہ خان جو تھے وہ اس کے کنوینر تھے، اور تمام لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ شرکت کا اندیا دیا، بلکہ ممتاز خان دولتانہ نے کہا کہ جی شیخ مجیب کو بھی رہا کیا جائے، اور وہ بھی اس کانفرنس میں جو ہے نا وہ شریک ہو، اس کے بغیر جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے 22 فروری کو 69 میں وہ اگرتلہ سازش کیس کا جو تھا نا وہ اس کو وڈرا کر لیا گیا، شیخ مجیب کو رہا کر دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ جی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو۔ تو وہ بھی آ گئے، اور وہ مطلب ہے کہ جب وہ اس کے لیے آئے اور مغربی پاکستان وہ آئے ہیں، تو انہوں نے یہ بات اس وقت تک یہ بات وہ کہتے تھے کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کو متحد رہنا چاہیے، اور میں کوئی الگ صوبہ بنانے کے لیے نہیں جا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر صوبے کو اس کا اپنا اختیار دیے جائیں اور اس کے مطابق کیا۔ بلکہ اس نے ایک مثال دی کہ انڈونیشیا جو ہے 6 مارچ کو انہوں نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انڈونیشیا 3000 جزیروں کے ساتھ ایک ملک رہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اکٹھے رہ سکتے مغربی، یعنی اس وقت تک وہ نہیں تھا۔ تو یہ اس نے بیان کیا، لیکن اس کے بعد پھر باشانی نے اور زیڈ بھٹو نے کہا کہ جی ہم اس گول میں اس کانفرنس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ بلکہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور یہ پروفیسر غفور جن کا بھی کل انتقال ہوا ہے، یہ ان 3 افراد کی ایک کمیٹی تھی جو کہ مقرر کی گئی تھی اپوزیشن نے، کہ نوابزادہ نصر اللہ خان، پروفیسر غفور احمد اور ایک اور 3 رہنما تھے کہ یہ ایوب خان سے جا کے ملیں گے۔ تو یہ زیڈ بھٹو نے اور باشانی نے الزام لگایا کہ یہ بک گئے ہیں ایوب خان کے ہاتھوں۔ تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ابھی تک وہ نوابزادہ نصر اللہ خان نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا، آپ کو پتہ کہ شعر بہت پڑھے تھے اور بڑا برمحل وہ پڑھتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جب کشتی ثابت سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ کہ اب جب کہ ایوب خان کی کشتی ڈوب رہی ہے، اب ملیں گے، اب ہم اس کے ساتھ ملیں گے۔ تو وہ اس کی وجہ سے پھر جب ان کے اندر اپوزیشن پارٹیوں کے اندر اتحاد نہیں رہا، تو پھر ایک یہ بدقسمتی ہوئی کہ یہ جو انہوں نے ایک بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے سارا اختلاف کیا، اور صدر صاحب جو ہیں اپنے ایوب خان صاحب اپنا اقتدار جو ہے وہ یحییٰ صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوں اگر دیکھیں آئین کو، اگر تو ایک جا رہا ہے تو آپ خود سے اقتدار جو ہے وہ یحییٰ کہ آپ الیکشن کروا دیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو آئین کے مطابق جو ہے وہ تو اس نے کہا تھا کہ جی میں آئندہ انتخابات کے لیے میں امیدوار نہیں ہوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کہہ کے اس نے مطلب ہے کہ یہ گول میز کانفرنس بلائی تھی کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی فارمولہ تو طے کریں نا کہ میں اقتدار کیسے کس کے حوالے کروں۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد چونکہ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کے درمیان انتشار پھیل گیا، یہ جو نوابزادہ نصر اللہ خان، پروفیسر غفور، نظام اسلام پارٹی، چودھری محمد علی، یہ سب آنے کے لیے تیار تھے، لیکن مولانا باشانی جو مشرقی پاکستان کے تھے، 2 آدمی اگر نہیں آ رہے تھے تو 10 آدمی آ رہے تھے، لیکن بس اس نے دیکھیں وہ جو اس نے خود جو اس نے آئین مرتب کروایا تھا اس کے مطابق بھی اگر اس نے جانا ہی تھا تو وہ اقتدار جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کر کے جانا چاہیے تھا اس نے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم بھاڑ میں جاؤ۔
وہ آئین کی خلاف ورزی کی وجہ سے دیکھیں پورا اگر آئین کو اس وقت بھی فالو کیا جاتا تو شاید ہمارا منظرنامہ جو ہے کچھ اور طرح سے ہوتا. جی ہاں. تو اس طرح سے جناب اس کے آگے جو سمجھیں کہ 1970 پہ آپ آ جائیں. جی ہاں جی 1970 میں انتخابات ہوتے ہیں. جی جی ہے نا. اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرتے ہیں. جی جی. تو یہ جو ہے ان دونوں کی رسہ کشی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. جی ہاں. اس میں یہ ہوا کہ جب یہ انتخابات ہوئے تو یہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ 1 یونٹ کو توڑ دیا تھا یہ خان نے. یہ جو چاروں صوبوں کو ملا کے بنایا گیا تھا ایک 1 یونٹ. جی جی جی. اور اس کا نام مغربی پاکستان رکھا گیا تھا. یہ اس کو بناتے ہوئے بھی اصل میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہم مشرقی پاکستان کی اکثریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک. کہ جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 54.6% تھی. 54.6% تھی. اور پنجاب کی آبادی اس وقت 35% تھی. اور کل ملا کے بھی ان کی ظاہر بنے تو انہوں نے ہمیشہ ان کی اکثریت کو کم کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو 1 یونٹ کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مغربی پاکستان اور یہ مشرقی پاکستان اور یہ دونوں برابر ہوں گے. ٹھیک. تو برابر کیسے ہیں بھائی؟ جب ان کی اکثریت ہے تو ان کی اکثریت ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. تو یحییٰ خان نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے 1 یونٹ کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ انتخابات ہوں گے. تو اس کے حساب سے پھر مشرقی پاکستان کو 162 نشستیں دی گئی تھیں. اور مغربی پاکستان کے جو صوبے تھے ان کی چاروں صوبوں کو ملا کے ان کی جو نشستیں تھیں وہ 120 کے قریب تھیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 سیٹیں جو ہیں وہ شیخ مجیب نے حاصل کی. ان کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ جی انہوں نے 160 نشستیں لی. صرف 2 نشستوں پہ وہ ہارے تھے. ایک پہ نور الامین جیتے تھے اور ایک پہ راجہ تری دیو رائے تھے جو چٹاگام سے بڑے علمی شخصیت بھی تھے. ابھی وہ لکھتے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے ناول بھی انہوں نے لکھے ہیں بڑے خوبصورت. اور وہ بعد میں ہمارے وفاقی وزیر بھی رہے. ویری ویری فائن مین. اور ان کا یہیں پاکستان ہی میں انتقال ہوا. یہ دونوں افراد جو ہیں یہ واپس نہیں گئے. نور الامین نے بھی ابھی بڑے نستعلیق آدمی تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس بچے کھچے پاکستان میں گزاری اور پھر وہ قائد اعظم کے پہلو میں دفن ہوئے کراچی میں. تو اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے 160 نشستیں لی تھیں اور مغربی پاکستان میں 120 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں لی تھیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے کہ یحییٰ خان نے اس کو کہہ دیا, شیخ مجیب کو ایک دفعہ کہا کہ از دی فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. اور انہوں نے مطلب ہے کہ یہ کہا کہ بس اب میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے نا یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ اپنا فیصلہ کرے کہ آئندہ جو ہے وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کیسے تقسیم ہوں گے, یعنی آئین جو ہے نا وہ بنائیں. اور اس کے لیے انہوں نے مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ اجلاس جو ہے نا وہ بلا بھی لیا. لیکن پھر ہوا یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی اجلاس سے پہلے کوئی باہمی افہام و تفہیم ہونی چاہیے. انہوں نے باقی لیڈروں کو بھی یہ کہا کہ اگر اس طرح سے ہم وہاں چلے گئے ڈھاکہ میں تو یہ شیخ مجیب نے ہے نا یہ اپنی مرضی کے آئین پہ ہم سے اکثریت کی بنیاد پر یہ ایک آئین بنا لے گا. تو اس لیے پہلے سے مذاکرات ہونے چاہیے قومی اسمبلی سے پہلے ہی یہ سارے فیصلے ہوں. اس موقع پہ امیر جماعت اسلامی مولانا مودودی نے 18 فروری کو ایک بڑا اہم بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے اندر ہونے چاہیے اور یہ اقتدار جو ہے یہ اس پارٹی کے حوالے کر دینا چاہیے جس نے اکثریت حاصل کی ہے. ٹھیک. اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ he warns that the situation is so critical that even a single step in the wrong direction would lead to the breakup of the country. اللہ اکبر. یہ بات انہوں نے 18 فروری کو انہوں نے یہ بات کہی تھی لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. اور ہوا یہ کہ انہوں نے 3 مارچ کو جو ہے 18 فروری 1970 ہے 1971 کی بات کروں. 71. ٹھیک. 70 میں تو الیکشن ہو گیا نا جی, دسمبر میں الیکشن ہو گئے اور 71 میں اب وہ مطلب بات چیت چل رہی. 3 مہینے ہو گئے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا رہا اور یہ سارے آپس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے افہام و تفہیم ہونا چاہیے. اور اسی دوران پھر صدر یحییٰ نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں طلب کر لیا اور بھٹو نے یہ اعلان کیا دس از آن ریکارڈ
کہ انہوں نے کہا کہ جی جو آدمی اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اور پھر یہی ہوا کہ یہ لاڑکانے میں جا کے صدر یحییٰ جو ہے یہ بھٹو سے ملے بھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس 3 مارچ کو جو اجلاس بلایا ہوا تھا اس کو ملتوی کر دیا. یہ بہت ہی اہم موڑ تھا کہ اس وقت جو ہے نا پورے مشرقی پاکستان کے جذبات جو ہے نا وہ برانگیختہ تھے, اور جب یہ اجلاس انہوں نے ملتوی کیا تو ایک پورے مشرقی پاکستان میں ایک زبردست احتجاج کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. اور انہوں نے مطلب ہے یہ برملا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ابھی جب کہ ہم نے مطلب ہے کہ کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کی ہے تو یہ مغربی پاکستان کے لوگ جو ہے نا یہ اقتدار ہمیں سونپنا نہیں چاہتا, ہمیں دینا نہیں چاہتے. 7 مارچ کو پلٹن میدان میں شیخ مجیب نے خطاب کرتے ہوئے بڑا سخت بیان جاری کیا, اور اس نے کہا کہ فوری طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اقتدار جو ہے نا وہ عوامی نمائندوں کے سپرد کیا جائے. اور چونکہ یہ اجلاس نہیں بلایا گیا تو اس کی وجہ سے پورے مشرقی پاکستان میں انارکی پھیل گئی, ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ دم توڑ گئی, اور لوگوں نے شیخ مجیب کا مطلب ہے کہ کہنا ماننا شروع کر دیا. شیخ مجیب جو حکم دیتا تھا وہی کچھ نشر ہوتا تھا ریڈیو پاکستان سے بھی اور ان کے ٹیلی ویژن سے بھی, اور سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انہی کا کہنا مانتی تھی. تو اس کے بعد بھی انہیں حالات قابو میں رہتے اگر یہ فوری طور پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے, لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا بلکہ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو انہوں نے ملٹری ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہاں سے پھر راتوں رات جو ہے نا بٹالینز جو ہیں وہ انہوں نے جہازوں میں PIA کے جہازوں میں ایئر فورس کے C-130 جہازوں میں وہاں بھیجنے شروع کر دیں. اور 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو اس فوجی ایکشن کا آغاز ہوا. عوامی لیگ کے بہت سارے رہنما جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے, شیخ مجیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور ان کے ایک اہم لیڈر تھے ڈاکٹر کمال حسین, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور انہوں نے مطلب ہے کہ ایک بہت سخت یعنی ایکشن لینا شروع کیا. لیکن اس کے اندر اب ایک اہم موڑ جو ہے نا اس ملٹری ایکشن کے درمیان وہ اس وقت آتا ہے جب فوج یہ حکم جاری کرتی ہے کہ جو مشرقی پاکستان کے افسر ہیں یا جو مشرقی پاکستان کے فوجی ہیں ان سے ہتھیار رکھوا لیے جائیں. اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک ہی یونٹ ہے اور اس کے اندر ایک کمانڈنگ آفسر ایک فرض کریں مغربی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو سیکنڈ ان کمان ہے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ بنگالی ہے, یا کچھ ایسے یونٹیں بھی تھیں کہ جن کے کمانڈنگ آفسر لیفٹیننٹ کرنل وہ بنگالی تھے, اگرچہ وہ بہت کم تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 2IC جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کے پاس جائے اور اس کو کہا کہ سر اوپر سے حکم آیا کہ آپ یہ ہتھیار رکھ دیں, یہ اپنا پستول میرے حوالے کریں, اور جتنے بنگالی ہیں ان کو سب کو کہیں کہ جی تم اپنی رائفلیں جو ہیں وہ کوت میں جمع کرا دو. دس واز اے ٹرننگ پوائنٹ. پاکستان فوج کا ڈسپلن اتنا زبردست تھا کہ اس مارچ کے ملٹری ایکشن کے شروع ہونے سے پہلے there was no desertion, there was no change of loyalties. کسی بنگالی فوجی نے, کسی بنگالی افسر نے اور کسی بنگالی فوجی نے مغربی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی. اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں اگر وہ کرتے ہوں گے بات تو کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے اس طرح سے کوئی بات نہیں کی. جب یہ حکم جاری ہوا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کے جو بنگالی افسر ہیں اور بنگالی جیسیوز ہیں اور بنگالی جوان ہیں ان سے بھی ہتھیار رکھوا لو, تب پھر فوج کے اندر بھی بغاوت شروع ہوئی, اور مشرقی پاکستان کے جتنے لوگ تھے وہ یا تو بھاگ گئے اور یا پھر وہ مفتی بانی کے ساتھ مل کے انہوں نے پاک فوج کے خلاف ایکشن کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ مطلب ہے کہ 3-4 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا بظاہر تو ایسا نظر آتا تھا کہ فوج نے ایڈمنسٹریشن کو قابو کر لیا ہے, اور ریڈیو کی نشریات بھی شروع ہو گئیں, کوئی اسکول بھی کھلنے شروع ہو گئے. لیکن اس کے بعد بھارت جو ہے نا وہ تو گات میں تھا, انتظار میں تھا کہ اسے کوئی موقع ہاتھ آئے. تو اس ملٹری ایکشن کے بعد بہت ساری بین الاقوامی قوتیں بھی ہمارے خلاف ہو گئیں, چونکہ لوگوں نے ہیومن رائٹس کے نام پہ شور مچانا شروع کر دیا. اور مشرقی یہ جو بھارت تھا انہوں نے باقاعدہ اپنی فوجیں جو ہے نا وہ داخل کر دی مشرقی پاکستان میں, اور مفتی بانی کے ساتھ مل کر انہوں نے مطلب کہ ان کی حمایت کی, اور بالآخر 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا, اور جگجیت سنگھ اروڑا
اور اے کے خان نیازی کے درمیان ایک دستخط ہوئے اور اس طرح سے وہ گئے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ یحییٰ خان باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے پھر یہ کیا کہ بھٹو نے چونکہ میجورٹی سیٹیں لی ہوئی تھیں، 81 سیٹیں تھیں ان کی، تو اس وقت وہ مطلب ہے کہ نائب صدر کی حیثیت سے UN میں گئے ہوئے تھے. وہاں سے ان کو واپس بلایا گیا اور اقتدار جو ہے وہ اس بچے کھچے پاکستان کا اقتدار جو ہے وہ بھٹو صاحب کے حوالے کر دیا. تو بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد یہ اعلان کیا کہ وہ عنقریب شیخ مجیب کو رہا کر دیں گے، اور انہوں نے پھر ان کو شیخ مجیب سے کوئی مذاکرات آپس میں کرتے رہے، جس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ ان نشستوں کے درمیان کیا طے پایا تھا. لیکن بہرحال پھر ان کو رہا کر دیا گیا اور PIA کے ایک جہاز میں بٹھا کے ان کو لندن بھیج دیا گیا. لندن سے وہ پہلے دہلی گئے اور دہلی سے پھر وہ ڈھاکہ آئے، اور اس طرح سے وہ وہاں کے وزیر اعظم ہو گئے. بھٹو صاحب یہاں کے وزیر اعظم ہو گئے، اور اس طرح سے یہ بچا کچا پاکستان جو ہے وہ اب ہمارے پاس ہے، جس کے آثار وہی ہیں کہ ہم اب بھی اتحاد کے ساتھ کام نہیں کر رہے. آپس میں ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ لیڈرشپ کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بات بات کی بولیاں ہیں. آئے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رہنماؤں کو رہنمائی عطا فرمائے، کوئی ہدایت عطا فرمائے، تاکہ یہ بچے کچے پاکستان کو ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان کے مطابق بنا سکیں. آمین. جزاک اللہ جی. پروگرام تھا پاکستان کتابوں کی روشنی میں. آج کی ہماری کتاب پاکستان کرونالوجی. ہم نے ایک پروگرام اس کتاب کے حوالے سے کیے. ایک خوبصورت کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو اس کی ضرور ورق گردانی کیجیے گا. بہت شکریہ کرنل صاحب. اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.